یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے پاک۔ بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں ہے۔ میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں، تو میں جلسے سے نکلا، اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے نہیں۔ اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے۔ اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے۔ اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تو ہر ادا کی اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے نا، ہر کام کی۔ مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا نہیں کیمرہ چلانے دوں گا۔ میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے۔ ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ اب تو کوفت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں، اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں۔ ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار، بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی۔ ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ۔ مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے، کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا،
لیکن بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی۔ ایک نے بھی کہا، 2 نے بھی کہا، 6 نے بھی کہا، 10 نے بھی کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو۔ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے، یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا اب ہم اس کو ماریں گے۔ بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا، تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے، معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ مدینہ آ جائیں۔ تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نہ بھائی اپنے سے نہیں ہوتا، پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی، اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے لوگ عمل کریں تو اللہ مدد کرے، فوراً اڑ جاتے۔ لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں؟ کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا۔ میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظریہ، خواہشات نفس کو چھوڑیں۔ روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، ان کو ذرا کم کریں۔ آج مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں، حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہے یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں جی مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے۔ اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق۔ ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں۔ اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔
تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے، حسب منشا۔ میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے۔ اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی۔ آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے۔ کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے۔ تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے۔ نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ گزر گیا بندہ، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی، یہ تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، بڑے غریب لوگ، کہیں سٹے ہی نہیں ہے،
دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے. وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے. وہ جس کو چاہے جب چاہے. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا. تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا. تو وہ کنجوس تھا. اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی. کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا. کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا. تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے. کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے. کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے. اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے. تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر. غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو. تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے. بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا. بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں. آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں. جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں. جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں. یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے. وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں. لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں. اور دوسری بات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں. تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر، اس سے اوپر بھی اٹھ بھئی. تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے؟ قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ. تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے. اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں. اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے. میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے. میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں. میں ابھی پوچھوں نا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے. لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے. تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ. لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے. ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا. میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا. میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے. لیکن میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا. کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں. آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں.
آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی. یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم. اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں، جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں، جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کی گنجائش نہیں، کیسے رکھیں بچے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں. آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے. ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی. 51 بچے. آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے. اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے. لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں. میرا نالائق اگر نہیں پڑھتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار. بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی. جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی. میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں. میں نے کہا اچھا جی. اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے، تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں. تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاءاللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام. تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے. خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا. نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ. میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا. اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا. ایک تیسرا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ کریں. نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے. پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. اور چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی وہ عرض کر رہا ہوں. ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے. ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہیں، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا. بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے،
آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا، اب کمال کر کے دکھائیں، اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، چونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا وہ دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے۔ تو میں انہوں آکھیا پتر وہ راشن آ جانا ہے، تو با بل دا کچھ ہیلا کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن، وہ دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہمارا خیال ہے سارا خرچہ MNA صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا؟ کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائشی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کنز المال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی، میں نے بڑی پرانی اور رج کے پڑھتا ہوں، کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا۔ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے۔ تو ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں، حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسے منڈے نو آگ چھڑو، کسے بچے نو کہہ دیو، تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے، میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ
جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں میں غلام ہی ہوں۔ میرے دوست، منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں۔ منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں، لوگوں کا خیال کریں۔ بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، درد سوز والے لوگ ہیں۔ میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس محبوب پہ درود پڑھا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے بھول جاتے ہو؟ سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے، اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری۔ اپنے معاملات عبادات والے بنائیں، کوئی کونا تلاش کریں جس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ہو۔ میں اپنے سب سنگیوں کو جو حکم سمجھ سکتا ہے حکم سمجھ لے، ورنہ گزارش تو سبھی کے لیے، آپ نے رمضان بازاروں میں نہیں گزارنا۔ ابھی رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، ابھی سے سلوا لیں۔ رمضان شروع ہو تو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں۔ کامیاب تاجر وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ہو اس کے اندر مینج کرنے کا عادی ہو۔ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اگر اخراجات بڑھا لیے۔ اپنے اخراجات کو مینج کریں، اور اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، گلی محلے والوں میں غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کوشش کریں اشک شوئی کرنے کی، تعاون کرنے کی۔ اور پھر تیسری میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اس پر آپ ضرور توجہ دیں گے، اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر خاص نظر کریں، اور انہیں گزارش کے ساتھ دین کی طرف مائل کریں۔ تنقید کر کے نہیں، طنز کر کے نہیں، تم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح نہیں، گزارش کر کے اپیل کے ساتھ انہیں دین کی طرف مائل کریں۔ ان کو باقاعدہ قائل کریں کہ وہ مسجد میں حاضر ہوں، اکیلے ملیں، ان سے باقاعدہ ملاقات کریں، ٹائم لیں کہ جناب ملنا ہے، پھر ان سے گزارش کریں یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ مسجد میں اکٹھے جایا کریں۔ یہ اپنے دوستوں پر، احباب پر توجہ دیں۔ چوتھی میری آپ سے اپیل یہ ہے، ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہ کریں۔ جو لوگ طریقت کے مسافر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تکلیف اس بندے کی طرف سے آتی ہے جو وقت ضائع کرتا ہے۔ وقت نہیں ضائع کریں، زیادہ سے زیادہ ہمت کریں نیکیاں جمع کرنے کی۔ پانچویں بات آج اس بڑے اجتماع میں آپ کی خدمت میں میری یہ ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، قومی، ملی، صوبائی سطح پہ پریشانیاں ہیں۔ کوئی ایسی بات کبھی نہ کریں جس سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو، کوئی انتشار کی بات، کوئی ایسی بات جس کی آپ کو پوری معلومات نہیں ہے، مزید شکوک پیدا کر دے۔ بہت ساری کہانیاں ایسی گردش کرتی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ الیکشن ہونے کے بعد بھی بے چینی اور بڑھ گئی ہے ملک میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اور اندر کی بات روز بتا رہے ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہ کریں۔ آج چھٹی بات میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج شب برات کی رات سے لے کر طے کر لیں ہم نے کبھی کسی شخص کی غیبت نہیں کرنی۔ بڑی بڑی بہترین اور سونی جماعتیں میں نے ٹوٹتی دیکھی ہیں۔ خانقاہی نظم میں آیا بندہ، درویشی کے قریب گیا بندہ، حضور کی محبت میں رونے والا بندہ، وہ دو بندے جو بازو پکڑ کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں نا، کہندے یار تیرے نے ایک گل کرنی سی، ویکھی پتہ اتنے کی ہویا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تم نے ان کا دل پھاڑ کے رکھ دیا، تم نے اتنا بڑا شیطان دل پہ بٹھا دیا ہے کہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اتنا بڑا جرم کیا تم نے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک چیز ہے اور گندی چیز ہے۔ خدا را اس سے بچیں، گروپنگ نہ کریں، کسی جگہ گروپنگ نہ کریں، ورنہ اور لوگ آگے نکل جائیں گے، گروپنگ کرنے والا بندہ پیچھے رہ جائے۔ کسی جگہ بھی خاندانوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں گروپ بندی کا حصہ نہ بنے، اس سے بچ جائیں کسی طریقے۔ میں نے دیکھا ہے دوستوں کے اندر رہ کے کٹھے کھانا کھا کے ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہوتے، اتنی بڑی بددیانتی، ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟
اور ایک تڑپ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک روٹی کھاؤ دن کی، لیکن رزق کو اچھی طرح چھان کے ٹٹول کے دیکھ لو، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ کچھ نہیں آپ زندگی میں حاصل کر سکتے اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، لاکھوں لوگ شب برات پہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن اگر صبح جھوٹ ہی نہیں چھوڑنا تو کس کے سامنے کہانی بنا رہے ہو؟ اگر حرام ہی نہیں چھوڑنا تو اونچی اونچی آواز میں چیخے مار کے رونے کا معنی کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا را اللہ کے حضور تو کم از کم حاضر ہو کے سچی بات کرو، رب کی بارگاہ کے اندر تو سچی بات کرو، اپنی طبیعت کو بدلو یار۔ بڑی باتیں ہو گئیں، بڑی تقریریں ہو گئیں، بڑے بات سن لیے، میں نے 30 سال سے مولوی سنے، 40 سال سے فلاں کیا، نتیجہ کیا ہے؟ میں اپنی اس خانقاہ سے وابستہ دوستوں سے، اور آپ جتنے آئے ہیں سارے پیار والے ہیں، سب سے اپیل کروں گا، تقریریں چھوٹی اور عمل زیادہ، عمل والی زندگی گزاریں۔ 4-5 چیزیں آپ کی خدمت میں بطور ہدف عرض کرنی ہے۔ میں کچھ عرصے سے، کچھ طبیعت بھی میری اب اس طرح کی نہیں ہے کہ سب جگہ سفر کر سکوں، اور کچھ اور بھی معاملات تھے، معروضی حالات، اور کچھ یہ زیادہ میرے بال سفید نہیں ہوئے، تھوڑے ہوئے ہیں، چند ایک ہی ہوئے ہیں، پر جتنے ہوئے ہیں وہ انہی 2 سالوں میں ہوئے ہیں۔ اس ادارے نے بنانے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہ میں جانتا ہوں کہ جن تکلیفوں سے گزر کر یہ اپنے عروج کی طرف گیا ہے، میں نے اپنی طبیعت میں ایک ٹھان لی تھی کہ 1 سال کے اندر، مجھے کسی نے کہا تھا 40 سال مسجدیں بنتی رہتی ہیں، میں نے کہا تھا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کبھی اس عمارت کو دیکھیں، اس کی بنیادوں میں ایک ایک کونے میں آپ کو میرا درد ملے گا، اور میرے دوستوں کی شب و روز مشقت ملے گی۔ اور پھر یہ بھی طے کیا تھا کہ جگہ جگہ گلے نہیں رکھنے، ہر بندے کو روک کے نہیں کہنا۔ پھر اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، پتہ نہیں مال آ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، کتھوں آ رہے ہیں، یہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو فیس کر کے اس عمارت کو باغپن تک پہنچایا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ایسے اداروں کو جانتا ہوں، عمارتیں بنی ہیں، آباد نہیں، عید والے دن بھی لوگ پورے نہیں ہوتے، مسجد نہیں بھرتی۔ آپ اس ادارے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں لوگ رات کو آ جاتے ہیں کہ صبح ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، رات کو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جمعہ پڑھ کے جائیں گے۔ اور طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ میں چھپتا ہوں کہ یہ بندہ آ گیا ہے بچہ لے کے، تو جگہ ہے کوئی نہیں، تو مجھے شرمندگی ہوگی انکار کر کے۔ آپ بات کو سمجھیں، آپ میں سے کوئی شخص، دیکھو نا یار، کچھ دیکھو نا، یہ بھی کلندرانہ بات ہے، اس کلندر کی بات بھی سنو۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہاں میرے شہر کے اور دور دراز سے آنے والا کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب مجھے کونے میں لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مہینہ بڑا مشکل ہے، تھوڑی امداد کراؤ۔ اور کوئی تے کرامت منو نا میری بھی، ایک بندہ نہیں یہ کہہ سکتا۔ یہ آج آپ کے لیے لنگر پکا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا آپ میں سے کہ میں نے اسے فون کر کے کہا ہو بھی یاد کرو گے کچھ بے موسم پھل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ تحقیقیں ہوں گی، زمانہ دیکھے گا، وہ بھی ایک تحقیق تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جیا ہے تو راج کے جیا ہے، جو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پورے قد کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے تابانی دکھائی ہے تو راج کے دکھائی ہے، اور اس طرح دکھائی ہے کہ ایک ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، دوسرے میں محدث بریلوی کا دامن ہے، جیے ہیں اور جیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ساری سڑکیں پلین نہیں ہوتی، سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، سارے رستے واضح نہیں ہوتے، کبھی کبھی اوپر سے بھی ہو کے آنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹریفک جام میں ملتی ہے، کہیں کہیں کاغذ بھی دکھانے پڑتے ہیں، ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن یہ آپ سمجھے کہ خاص کرم ہے کسی شخص کا، جس نے کہا تھا بس شروع کر دو، اللہ مدد کر دے گا، تو ہو گیا کچھ لوگوں کا کہنا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کچھ چیزوں میں، نظم میں آپ یار بغیر بتائے بھی تو شامل ہو جائیں۔
کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ ہم سے وہ والی توقع آپ کیوں کرتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو فون کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو دسیا جی؟ بتا تو دیا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کرو مل کے، آپ کا اپنا کام ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر کام اس ترتیب سے رکھا ہے کہ 50 لوگوں کا ٹرسٹ بنایا ہے، اکاؤنٹ بھی ٹرسٹ کے نام کا ہے۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ کیا کہ اس لیے ہے تاکہ اس کام کے اندر شفافیت رہے، ہر چیز 100% رہے، ورنہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میرا ہی دل چاہتا تھا کہ چیزیں اس طرح کی ہوں کہ یہ چلتی رہیں ہمیشہ۔ تو آپ نے ہمیشہ شامل ہوتے رہنا ہے۔ اور آخری بات میری آپ سے یہ ہے، اپنے بچوں کو، لائق بچوں کو مدرسے میں لائیں۔ دیکھیں نا، اپنے 10 مہینے والے بھی حافظ ماشاءاللہ، لائق بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں۔ اور رمضان شریف کوشش کریں ہمارے ساتھ گزاریں، جتنے دن آپ آ سکیں تشریف لائیں۔ یہاں بار بار تربیتی نشستیں ہوں گی، اور آخری 10 دن تو بڑا اعتکاف ہوگا۔ آپ لوگ تشریف لائیں گے، اپنی زندگی کو سنوارنے میں جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنے احوال پر توجہ دیں۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ اور پیر بھائیوں سے میری خصوصی اپیل ہے کہ وہ وقت دے، اب ادارے میں آ کے بیٹھیں، تربیت لے۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دوست وہاں بیٹھے ہوں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، عام دوست طالب علموں کے علاوہ۔ کوئی آئے اور وہ مراقبہ کر رہا ہو، کوئی آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہو۔ آئیں تو پھر اللہ اللہ کریں، ادھر ادھر گھومیں نہیں، ادھر ادھر جا کے وہ مختلف جگہ نہیں دیکھیں، اندر بیٹھیں۔ جو پرانا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، اس خانقاہ نظم میں آپ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسے دوستوں کی بابت بھی بتا سکتا ہوں کہ جو خانقاہ سے وابستہ ہیں، تو جب سے وابستہ ہیں اللہ کے فضل سے 5 نمازیں کیا تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ہر 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ ایک ہمارا سنگی ایسا ہے، جب بھی مجھے ملتا ہے نا، کہتے ہیں صاحب 1 مہینہ گزرا ہے اللہ کے فضل سے اور 13 لاکھ بار میں نے درود پاک پڑھا ہے۔ اس سے طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جڑے ہم جی کہندے نے گھر دے کہندے سن فوٹو ضرور کھینچ کے آئی، وہ بھی ہیں، ان کی بھی بڑی لمبی تعداد ہے اور زیادہ تعداد ہے، لیکن وہ لوگ جو بڑی خیر، اور ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک دوست کے والد آئے کچھ دنوں پہلے جمعے میں، اور مجھے مل کے بڑا روئے۔ میں جانتا نہیں تھا، میں نے کہا آپ تو بڑے، اتنا روئے کہ وہ بیچارے، ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے ان کو بٹھایا، بچے سے کہا ان کو بٹھائیں۔ بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا، کہنے لگے وہ فلاں میرا بیٹا ہے جو آپ کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں، کہنے لگے حضرت صاحب میں نہیں نمازی تے پتر نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے اٹھ کے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تب مجھے شرم آنے لگی، میں بھی آیا ہوں، منو بھی کچھ اللہ اللہ دسو۔ تو اب اس شخص کی جو کیفیت تھی نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہو رہا ہے۔ اس قدر گوائیاں اور اس طرح کا بے موسمی پھل، اس طرح کے درجنوں لوگ، ہمارے تویز شویز کوئی نہیں چلتے اتنے، نہ مطلب کوئی اس طرح کی توقعات و بستہ کرے۔ ہم نے تو اللہ اللہ سیکھی اور اللہ اللہ ہی سکھا سکتے ہیں، انہی چیزوں پر توجہ ہے، یہی کام کر سکتے ہیں۔ تو جتنی میں نے گزارشات کی ہیں، میں نے کہا کہ خط کئی دفعہ لکھا، کئی دفعہ پھاڑا، پھر جو زیادہ سونا بنایا تھا وہ آپ کو سنایا ہے، اس پر زیادہ توجہ دی تھی، وہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ آج آپ کو تا حد نظر دیکھ کے اتنی خوشی ہے۔ آخری دیکھیں دیوار تک دوست، پھر وہی معاملہ ہوا کہ جگہ نہیں ملی، لیکن یہ سونا سنجیدہ اور یہ تحمل اور بردباری سے رات ڈھلتے وقت بیٹھا اجتماع، اس میں علماء ہیں، سادات ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے اور مدینہ میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہ ساری سعادت افروز گھڑیاں موجود